اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے میری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق، مال، جان، اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتاں اور دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ آج کل جو ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے وہ بے اولادی کی مرض ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مرض کا ہم علاج تلاش کریں، اور ہمیں قرآن کی اور حدیث کی روشنی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو علاج بتاتا ہے کرنے کا طریقہ، وہ صرف ایک آیات کریمہ ہے جس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے کرم و فضل سے اور آقا علیہ السلام کی مہربانی سے اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ وظائف ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ برحق ہے، یہ ہر کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آنے والا۔ یہ مختصر وظیفہ ہے، صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اولاد نرینہ سے نواز عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے قبل میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی وظائف کر رہے ہیں یا کس وظائف کے اندر آپ جاری ہے آپ کا وظائف، تو برکیف اس وظائف کو آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ ہمارا وظائف کریں گے بتایا ہوا اس دوران نہ آپ کوئی وظائف کر رہے ہوں، نہ کسی کا عمل کوئی کر رہے ہوں، نہ کوئی آپ کے گلے کے اندر کوئی تعویذ ہو ایسا، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ 100% لوگوں نے ہمیں اس کا رد عمل بھی بتایا ہے۔ اس کا جو ہمیں نعم البدل ملا ہے وہ اچھا ملا ہے، اور لوگوں نے اس چیز سے بڑا ہی فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس وظائف کی طرف، لیکن اس سے قبل آپ کو چند شرطیں ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ شرط ہے کہ آپ نے جب وظائف کرنا ہے آپ نے وضو بنا لینا ہے۔ جس طرح ہم عموماً طور پہ نماز کا وضو بناتے ہیں، آپ نے اس طرح وضو بنا لینا ہے۔ وضو بنانے کے بعد آپ نے تسبیح لینی ہے اور مصلی اٹھانا ہے، اور وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے جہاں دھیمی دھیمی روشنی ہو، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو خود محسوس کر سکیں کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں۔ اس کے بعد جب آپ جے نماز پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لیں، اس سے قبل آپ نے دل کے اندر ارادہ یہ کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو بے اولادی کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے جو بندے کو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک اس کو اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس طرح کی ایک نیت کر لینی ہے کہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، مگر آپ نے وسیلہ ذہن کے اندر اپنے پیارے نبی آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کر کے آپ نے پھر یہ عمل شروع کرنا ہے
سب سے پہلے تو آپ نے وضو بنانا، پھر اس کے بعد تسبیح مصلی لے کے اس جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں دھیمی سی روشنی ہو۔ آپ اپنے آپ کے وجود کو محسوس کریں کہ یہاں میں بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسری شرط ہے، آپ نے اپنا سر سجدے کی حالت میں رکھنا ہے، صرف 7 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ سر سجدے کے اندر رکھیں گے، جو آپ سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھتے ہیں، ویسا سیدھا نہیں رکھنا جیسے ہم دعا کے لیے ہاتھ اوپر کی طرف کرتے ہیں۔ آپ نے کرنا سجدہ ہے، لیکن آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہوں، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ اوپر کی طرف ہو۔ آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ہاتھ زمین پہ چپک جاتا ہے، ویسے ہی ہاتھ الٹا آپ کا چپکا ہوا ہو۔ اس کے بعد جب آپ سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ کے ہاں جو الفاظ بولنے ہیں، جو آپ کو میں نے آیات کریمہ بتائی ہے، وہ یہ ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے سر سجدے میں رکھ کر صرف 7 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور۔ ایک مرتبہ پھر آپ سماعت فرما لیں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور۔ اس آیات کریمہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس سے قبل بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ بھی حالات سجدے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے اندر تسبیح لے کے اور اللہ کے ہاں دعا مانگنی ہے کہ مالک ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس کے بعد یہ 1 دن کا آپ کا عمل پورا ہو گیا، آپ نے یہ 7 دن تک عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ انسانی طور پہ انسان کے ساتھ کوئی ایسے جوانی کے اندر معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے معاملات جراثیم وغیرہ پورے نہیں ہوتے۔ اس بنا پر آپ اپنی زوجہ کے بھی وہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کرائیں، اپنے بھی کرائیں، تاکہ اگر آپ کے جو جراثیم ہے وہ اگر برابر ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وظائف پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخر کے اندر میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو یہ اسلامک ایجوکیشن اردو اینڈ انگلش چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔